السلام علیکم ناظرین. اب میں آپ کو پی آئی اے کے متعلق پی آئی اے کی ریزرویشن کے ایک اور بہت بڑے فراڈ کی طرف نشاندہی کرتا ہوں جو عرصہ دراز سے پی آئی اے میں چل رہا ہے اور اس چیز کے متعلق کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور جب آڈیٹرز نے 2018 میں اس چیز کے لیے ریکارڈز حاصل کرنے کی کوشش کی تو ان کو بھی پراپر ڈیٹا پرووائڈ نہیں کیا گیا، پراپر انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی. یہ فراڈ کس طرح ہوتا ہے اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایجنٹ ہے، اس نے اپنی ایک ٹریول ایجنسی بنائی ہے، اس نے شاپ خریدی ہے، امپلائی رکھے ہیں، کمپیوٹر سسٹم لگایا ہے، پیسے لگائے ہیں. اب ایک پیسنجر اس ٹریول ایجنسی میں جاتا ہے اور ایک فرض کریں کراچی لاہور کی ٹکٹ لینا چاہتا ہے. تو جب وہ پوچھتا ہے کہ کراچی لاہور کی فلاں دن کی ٹکٹ مجھے مل جائے گی، تو ایجنٹ کا سٹاف چیک کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ اس فلائٹ پہ فلائٹس فل ہیں، سیٹ نہیں اویلیبل. اب اسی پیسنجر کو کوئی اور صاحب گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ فلاں ایجنسی میں اگر چلے جائیں تو آپ کو سیٹ مل جائے گی. وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کو آرام سے سیٹ مل جاتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہو رہا تھا کہ یہ سیٹیں بلاک کر دیتے تھے، ریزرویشن کے سٹاف کے ساتھ مل کے سیٹیں بلاک کر دیتے تھے. جو بڑے بڑے ایجنٹ اور جن ایجنٹ نے ریزرویشن سٹاف کو پیسے کھلائے ہوئے تھے اور جن کی آپس میں ملی بھگت تھی، وہ یہ کرتے تھے کہ ایک خاص نمبر کی سیٹیں ہر جو ریسورسفل ایجنٹ سے وہ بلاک کرا لیتے تھے. اب ان کے پاس جب پیسنجر جاتا تھا تو وہ فوراً سیٹ دے دیتے تھے. اب جس ایجنٹ کے پاس اس طرح کی ریسورسز نہیں تھی، اس طرح کی ملی بھگت کے طریقے نہیں تھے، اس کو سیٹ نہیں ملتی تھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ایک سے نہیں ملی، دوسرے سے سیٹ مل گئی. لیکن اس میں ایک اور نقصان تھا. وہ نقصان یہ تھا، سب سے بڑا وہ یہ تھا کہ ایک پیسنجر وہ تو چلیں دوسرے ایجنٹ کے پاس گیا، اس کو وہاں سے سیٹ مل گئی، وہ چلا گیا، وہ گیا پی آئی اے سے ہی. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک پیسنجر جب اس کو پتہ چلا کہ پی آئی اے کی اس فلائٹ میں سیٹ نہیں ہے، وہ دوسری ایئر لائن میں سیٹ لے کے چلا گیا. اب تو پی آئی اے کا نقصان ہو گیا نا، وہ پیسنجر پی آئی اے کے بجائے دوسری ایئر لائن میں چلا گیا. تیسرا سب سے بڑا نقصان اس میں یہ تھا کہ ایجنٹس جو ہیں انہوں نے سیٹیں تو بلاک کی ہیں. فرض کریں ایک سے ایجنٹ نے 20 سیٹیں بلاک کی ہیں. وہ فلائٹ کے نزدیک آتے آتے جب آخری 12-14 گھنٹے پہلے وہ صرف 2 سیٹیں ان 20 میں سے بیچ سکا. اب 18 سیٹیں اس کے پاس فالتو پڑی ہوئی ہیں، اس نے وہ سیٹیں ریلیز کر دیں. اب وہ سیٹیں پی آئی اے سے بکی نہیں. اب جب وہ سیٹیں بکی نہیں تو وہ جب جہاز اڑا تو وہ 18 سیٹیں خالی تھیں. اب ایک ایجنٹ نے 18 سیٹیں خالی کی ہیں، اس طرح اور ایجنٹوں نے بھی سیٹیں اپنی ریلیز کر دیں. تو پتہ چلا وہی پیسنجر جس کو سیٹ نہیں مل رہی تھی، وہ کسی طرح وہ سیٹ لے کے جب جہاز میں بیٹھا تو وہ یہ دیکھ کے پیسنجر حیران ہو جاتے تھے کہ پی آئی اے میں تو 60 100 120 بھی سیٹیں خالی جا رہی ہیں اور ان کو وہ سیٹ مل نہیں رہی تھی. وہ سیٹ نہ ملنے کی یہی وجہ تھی کہ یہ جو ہے سیٹیں بلاک کر دیتے تھے ایجنٹس ملی بھگت کر کے. اب آپ حساب یہ لگائیں کہ ایک فلائٹ جس میں اگر 180 پیسنجر ٹریول کرتے ہیں، اس میں اگر 50 سیٹیں بلاک سیٹ ریلیز ہونے کی وجہ سے پی آئی اے کی وہ سیٹیں نہیں بکی، اگر وہ صحیح ٹائم پہ بک جاتی تو پی آئی اے کو 50 سیٹوں کا ریونیو مل جاتا. اب آپ یہ حساب لگائیں کہ پی آئی اے کو کتنی لاکھوں کے حساب سے سیٹوں کا نقصان یہ سیبر کے سسٹم کی وجہ سے ہوا ہے، سیٹیں بلاک کرنے کی وجہ سے. یہ ریزرویشن کے سٹاف اور یہ ایجنٹ سے ملی بھگت کر کے صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے پی آئی اے کے ریونیو کو کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے. اور اس کے اوپر یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ ایجنٹس اور سٹاف کے اگینسٹ ایکشن لیا جاتا اور وہ جو کلپریٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا، آڈیٹرز کو بیسک ریکارڈ ہی نہیں پرووائڈ کیا جا رہا تھا، ان کو ڈیٹا ہی نہیں دیا جا رہا تھا جس سے وہ کوانٹیفائی کر سکتے کہ ایکچوئل لاس کتنا ہوا ہے. یہ لاس وہ جو 4200 کروڑ روپے کا میں نے پچھلے وی لاگ میں آپ کو لاس بتایا، اس سے کہیں زیادہ لاس ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پی آئی اے میں
500 کروڑ ارب روپے کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ پی آئی اے کو 2000 ارب روپے کا پروفٹ ہونا تھا، جو کہ یہ غلط فراڈ اور مس مینجمنٹ اور یہ سب چیزوں کی وجہ سے پی آئی اے کو نقصان ہوا ہے، چاہے وہ نیشنل ایویشن پالیسی ہو، چاہے وہ سیبر کے ساتھ کانٹیکٹس ہوں، چاہے وہ لیک آف انٹرنل کنٹرولز ہوں، چاہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی غلطیاں ہوں، یہ سب چیزوں کی وجہ سے پی آئی اے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اور یہ جو پی آئی اے کو اب ریجنل ایئر لائن بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بجائے یہ آج اس ایئر لائن کو پراپر فوٹنگز پہ اگر چلانے کی کوشش کریں تو یہ ایئر لائن پروفیٹیبل ہو سکتی ہے اور یہ بے تحاشا پروفٹ کر سکتی ہے۔ اسی لیے میں اس کو ایک جہاد سمجھ کے کر رہا ہوں کہ پی آئی اے کی لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ جو ہے پی آئی اے کے جو لاسز ہیں ان کو دوبارہ نہ ہونے دیں اور پچھلے لاسز کی ریکوریز کریں، زیادہ سے زیادہ ریکوریز کریں تاکہ پی آئی اے اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ہو سکے۔ اور یہ جو سیٹس کی بلاکڈ ہے، اس کے اوپر یہ تو میرے حساب سے پی اے کے ڈبیکل کا میجر ریزن تھا، اور یہ ایک اوپن سیکرٹ تھا۔ اس کے اوپر ایکشن نہ لینا ایک بہت بڑی زیادتی ہے پی اے کے ساتھ، اور اس کو آئندہ اس کا ایکشن ہونا چاہیے اور پچھلا تمام ریکارڈز کو سارٹ آؤٹ کر کے اور جن لوگوں نے پی اے کو نقصان پہنچایا ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔